من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے یہ، تو آپ پر ہی بات ہوگی۔ تو اس میں متفقن علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء کرام سے زیادہ 5 فضیلتیں دی گئیں، ان پر 5 فضیلتیں دی گئیں۔ پہلی کہ میں ایک مہینے کی مسافت پہ میرا جو روب ہے وہ چھا جاتا ہے، یعنی دشمن پر۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا گیا ہے، اور جہاں بھی میرا امتی چاہے نماز پڑھ لے، اگر نماز کا وقت ہو۔ نماز مسجد میں ہی پڑھنی چاہیے، لیکن یہاں حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وقت ایسا ہے تو جہاں بھی اس زمین پر نماز پڑھ لے، پاک کر دیا گیا ہے میرے لیے۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا ہے۔ اور چوتھا یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں شافع محشر۔ اور 5ویں فضیلت یہ کہ میں ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے، تمام کائناتوں کے لیے نبی بن کر آیا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مقام ہے کہ جو حضور خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہم بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، فرشتے کرتے ہیں، اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، لیکن جو آپ اپنی زبان سے خود کہہ رہے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو اب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے کتنے قریب ہیں، اللہ کی قربت کتنی حاصل ہے آپ کو، یہ آپ سب جانتے ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ اور حضور کا اس مہینے میں تشریف لانا سب کے لیے مبارک ہے۔ کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو مبارک نہ سمجھے، لیکن بعض چیزیں جو شریعت محمدی کے خلاف ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو کوئی بھی ذی شعور مسلمان پسند نہیں کرے گا۔ اس لیے اس دن اور ان دنوں میں زیادہ ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، تلاوت قرآن کرنی چاہیے۔ نماز میں اگر باقاعدگی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ باقاعدگی کرنی چاہیے، اور اگر ہو سکے تو نفلی روزہ بھی رکھا جائے۔ تو صرف یہ ہے کہ آپ کا دن اگر اس طریقے سے منایا جائے جس طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے ہدایت پھیلے، اس سے روشنی پھیلے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 ایسی خاص خصوصیات ہیں جو سیرت پاک کی، جس میں ایک یہ ہے انتہائی مقرب، لیکن اس کے باوجود آپ نے اللہ کے اور اپنے درمیان اتنا فاصلہ دکھایا، اپنے آپ کو بالکل عبد اور بندگی کے مطابق، اور اس کو آقا اور مالک تسلیم کیا اور یہ دکھایا۔ اور اتنی قربت کے باوجود اللہ کی تعریف بیان کرتے رہے، اللہ کی ثنا بیان کرتے رہے، بلکہ فرماتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ثنا کر ہی نہیں سکتا، حالانکہ اتنے علوم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے تھے۔
اتنا فاصلہ دکھایا کہ وہ بہت بڑا ہے اور میری کوئی حیثیت نہیں، حالانکہ محبوب خدا ہے، اللہ کے محبوب ہے، اور اللہ اور اس کے فرشتے حضور پہ درود بھیج رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنی طرف سے بہت زیادہ فاصلہ دکھایا۔ دوسری بات جو اہم اس چیز کا ہے پہلو، کہ آپ عام بشر، عام انسانوں سے بہت افضل، بہت ہی افضل، سوچا بھی نہیں جا سکتا، بشر ہے، انسان ہے، لیکن بہت افضل۔ لیکن آپ صحابہ میں اس طرح گھل مل جاتے تھے کہ جیسے آپ میں ان میں فرق ہی کوئی نہیں، اور بعض دفعہ کسی آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں نبی کون ہے، انہیں اتنا گھل مل کے بیٹھتے تھے۔ تو ایک طرف تو اتنا فاصلہ جہاں فاصلہ بہت کم ہے، ایک طرف جہاں بہت فاصلہ ہے وہاں فاصلہ نہیں رکھا۔ اس سیرت پاک کے بہت اہم پہلو ہیں، ہمیں ان پہ غور کرنا چاہیے کہ کس مقام پہ ہیں اور کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس طرح گزار رہے ہیں کہ بعض دفعہ صحابہ کو بھی شک ہو جاتا تھا کہ ہم بھی 100 میں مثال رکھ لیں، اگر نبی رکھتا ہے تو ہم بھی رکھیں گے۔ تو حضور نے کہا نہیں، یہ 10 دن کا جو روزہ بلا سحری اور بلا افطاری ہے یہ تم نہیں رکھ سکتے۔ اور وہاں بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ان کو بلا کے جنہوں نے رکھا، ایک آدھ دن بیمار ہو گئے، تو آپ نے کہا وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، کہ کون ہے تم میں سے میری طرح، کون ہے تم میں سے میری مثال۔ اب دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنا گھل مل جاتے تھے کہ بعض دفعہ حضور کو یہ بتانی پڑتی تھی بات۔ اور اس کے بعد آج ہم اگر ان کی اتباع میں ہیں، ان کی سنت میں ہے، ان کی طرف ہے، تو ہمیں بھی سادگی اور اس ساری چیزیں اختیار کرنی چاہیے۔ ہم اسی طرح چلیں جس طرح حضور چلیں، آپ کے نقش قدم پر چلنا ہمیں ضروری ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایسا بشر اور ایسا انسان، میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کو بشر سمجھنا عین ایمان ہے، لیکن اپنے جیسا بشر سمجھنا خلاف ایمان ہے۔ تو اس لیے آپ بشر، لیکن ایسا بشر کہ جس کی مثال ہی نہیں ملتی، یعنی ایسا انسان، مثالی بشر۔ تو قرآن میں سورہ کہف کی آخری آیت میں کہا گیا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ میں تمہاری مثال بشر ہوں، قل انما انا بشر مثلکم۔ تو یہ میں تمہاری مثال، یعنی مثالی انسان ہوں، مثالی بشر ہوں بشر، لیکن ایک مثالی، کیونکہ بے عیب حضور، آپ کی گواہی کفار دے رہے، صادق اور امین، کوئی کردار پہ داغ نہیں، کوئی دھبا نہیں۔ تو ایسی ہستی جب اس کائنات میں تشریف لائے ہو تو کون مسلمان ہے جو اس کو اچھا نہ سمجھے؟ کون مسلمان ہے جو آپ سے محبت نہ کرتا ہو؟ یہ تو ایمان کا جز ہے ہمارے ایمان کا۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جب معاملہ آتا ہے تو سب ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ناموس سے رسالت ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت، مذمت تو اس کی بہت زیادہ ہے، جو بھی فرانس میں کیا گیا، لیکن جس نے وہ خاکے بنائے اور جس نے اس کو سپورٹ کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت ہے اللہ کی، اور اللہ کی لعنت ان پر، فرشتوں کی لعنت ان پر، سارے انسانوں کی لعنت ان پر،
جو محمد رسول اللہ کے ناموس کو چیلنج کرتے ہیں. میری جان، میرا مال، میری اولاد، سب کچھ حضور کے لیے. آپ کا بھی یہی ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مجھے آپ کو توفیق دیں کہ ہم اس پہ عمل کریں.